بسم اللہ الرحمن الرحیم واشهرها عند المشائخ وجهان الاول انه لو كان كل عين منقسما لا الى نهايه لم يكن الخردلة اصغر من الجبل لان كل منهما غير متناهي الاجزاء والعظم والصغر انما هو بكثرة الاجزاء وقلتها وذلك انما يتصور في المتناهي جزء الذي لا يتجزا کے اس بات پر متکلمین کی طرف سے تین دلائل پیش کیے گئے ہیں، جن تین دلائل میں سب سے مضبوط ترین دلیل پرسوں جمعرات کو گزر چکی ہے، اور اس مضبوط ترین دلیل کے بعد متکلمین کی طرف سے پیش کردہ دیگر دو مشہور دلائل کا ذکر یہاں پر ہے۔ ان مشہور دلائل میں سے سب سے پہلی دلیل جزء لا جزا کے اس بات پر یہ ہے، غور سے سنیے آپ، ان کا پہلا دعویٰ ہے کہ ہر عین غیر متناہی تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ فلاسفہ نے جزء لا جزا کو باطل کہا ہے، اور جزء لا جزا کے ابطال پر ان کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ہر جز غیر متناہی تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ ان کا قاعدہ ہے کوئی بھی جز تقسیم قبول کرتے 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 تقسیم کسی حد پر جا کر کے ختم نہیں ہوتی، کسی حد پر پہنچ کر تقسیم ختم نہیں ہوتی کہ اس کے آگے اب اس چیز کی تقسیم نہ ہو سکے۔ وہ ہر جز غیر متناہی تقسیم کو قبول کرتا ہے، یہ فلاسفہ کا قاعدہ ہے۔ تو چونکہ جزء لا جزا کے ابطال کی بنیاد فلاسفہ کے اسی قاعدے پر ہے کہ ہر جز غیر متناہی تقسیم کو قبول کرتا ہے، اسی قاعدے پر ہے، اس لیے متکلمین کی طرف سے شارح رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے فلاسفہ کے اس قاعدے کو باطل کر رہے ہیں، جو قاعدہ ہے۔ اور جب فلاسفہ کا یہ قاعدہ باطل ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا، تو جزء لا جزا اپنے آپ ثابت ہو جائے گا۔ فلاسفہ کا قاعدہ کیا ہے کہ ہر جز غیر متناہی تقسیم کو قبول کرتا ہے، ہر عین غیر متناہی تقسیم کو قبول کرتا ہے، اس کا یہ قاعدہ ہے۔ اس قاعدے کو متکلمین نے اس دلیل سے باطل کیا کہ اے فلاسفہ، اگر ہر عین غیر متناہی تقسیم کو قبول کرتا تو رائی کے دانے کا پہاڑ سے چھوٹا نہ ہونا لازم آتا۔ کہاں رائی کا دانہ اور کہاں پہاڑ۔ اگر ہر عین غیر متناہی تقسیم کو قبول کرتا تو رائی کے دانے کا پہاڑ سے چھوٹا نہ ہونا لازم آتا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہے اور پہاڑ کتنا بڑا ہے، تو رائی کا دانہ پہاڑ سے چھوٹا نہیں ہوگا بلکہ پہاڑ کے برابر ہوگا۔ بھلا رائی کا دانہ پہاڑ کی برابری کر سکتا ہے؟ چوہا کہیں ہاتھی کی برابری کر سکتا ہے؟ مگر یہاں یہی ہو رہا ہے۔ کیسے؟ اگر ہر عین غیر متناہی کو تقسیم قبول کرے گا تو رائی کے دانے کا پہاڑ سے چھوٹا نہیں بلکہ پہاڑ کے برابر ہونا لازم آئے گا۔ وہ کیسے؟ اس طرح سے کہ رائی کا دانہ بھی ایک عین ہے اور پہاڑ بھی ایک عین ہے، اور فلاسفہ کا قاعدہ ہے کہ ہر عین غیر متناہی تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ تو اس قاعدے کی روح سے رائی کے دانے کی بھی غیر متناہی تقسیم ہوگی اور پہاڑ کی بھی غیر متناہی تقسیم ہوگی، اور غیر متناہی تقسیم کے نتیجے میں اجزا بھی غیر متناہی ہوں گے۔ جب تقسیم غیر متناہی ہوگی تو اجزا بھی غیر متناہی ہوں گے۔ تو رائی کا دانہ اور پہاڑ جب دونوں کی تقسیم غیر متناہی ہوگی تو دونوں کی غیر متناہی تقسیم کے نتیجے میں دونوں کے اجزا بھی غیر متناہی ہوں گے۔
پہاڑ کے اجزاء بھی غیر متناہی، رائی کے دانے کی بھی اجزاء غیر متناہی۔ جب دونوں کے اجزاء غیر متناہی ہوں گے تو رائی کے دانے میں کوئی ایسا جز نہیں ہوگا کہ جس کے مقابلے میں پہاڑ کے اندر جز موجود نہ ہو، پہاڑ کے اجزاء میں کوئی جز موجود نہ ہو، اور پہاڑ کے اجزاء میں بھی کوئی ایسا جز نہیں ہوگا جس کے مقابلے میں رائی کے دانے میں جز موجود نہ ہو۔ اس میں جتنے اجزاء ہوں گے اتنے بھی اتنے اجزاء ہوں گے، اس میں جتنے اجزاء ہوں گے اس میں اتنے اجزاء ہوں گے، دونوں کے اجزاء برابر ہوں گے۔ اور جب دونوں کے اجزاء برابر ہوئے، اس کے بھی غیر متناہی اس کے بھی غیر متناہی، تو رائی کا دانہ پہاڑ کے ہم پلہ ہو گیا، مقابل میں ہو گیا۔ اب رائی کا دانہ تال ٹھوک کر پہاڑ سے کہے گا ہم تم سے کم کس چیز میں ہیں، اور تمہاری بھی اجزاء غیر متناہی، ہماری بھی اجزاء غیر متناہی، تمہاری تقسیم غیر متناہی، میری بھی تقسیم غیر متناہی، تو ہم تم سے کم کس چیز میں ہیں، ہم تمہارے برابر، تمہارے ہم پلہ ہیں۔ کیونکہ کسی چیز کا کسی چیز سے کم ہونا یا زیادہ ہونا اجزاء کے قلیل اور کثیر ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور رائی کے دانے کے اجزاء پہاڑ کے اجزاء سے قلیل تو نہیں ہے۔ قلیل ہوگا تب نا رائی کا دانہ چھوٹا ہو جائے گا اور پہاڑ بڑا ہو جائے گا۔ تو کسی چیز کا دوسرے سے قلیل ہونا یا کثیر ہونا، کم یا زیادہ ہونا اجزاء کے کم اور زیادہ ہونے سے ہوتا ہے، اور رائی کے دانے کے اجزاء پہاڑ کے اجزاء سے کم نہیں، اسے رائی کا دانہ پہاڑ کے دانے سے چھوٹا نہیں ہوگا، بڑا بھی نہیں ہوگا تو چھوٹا بھی نہیں ہوگا۔ جب نہیں ہوگا تو ہوتا ہے رائی کا دانہ پہاڑ کے برابر ہوا کہ نہیں ہوا، اور رائی کے دانے کا پہاڑ کے برابر ہونا، اس کا ہم پلہ ہونا، یہ سراسر بداہتاً باطل ہے۔ اس کے بطلان پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بداہتاً باطل ہے۔ پاگل بھی کہے گا کہ رائی کا دانہ پہاڑ کے دانے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، تو چھوٹا کے چھوٹے رہے گا۔ لیکن یہاں ہر عین کی غیر متناہی تقسیم کو قبول کرنا ماننے سے رائی کے دانے کا پہاڑ سے چھوٹا نہ ہونا لازم آ رہا ہے، بلکہ برابر ہونا لازم آ رہا ہے، اور رائی کے دانے کے پہاڑ سے چھوٹا نہ ہونا، برابر ہونا، یہ باطل ہے، غلط ہے، محال ہے اور بداہتاً باطل ہے۔ پاگل بھی اس کو کہے گا یہ غلط بات ہے۔ یہ تو جب لازم باطل تو ملزوم باطل۔ جب پہاڑ کے دانے کا رائی کے دانے کا پہاڑ سے چھوٹا نہ ہونا باطل بلکہ برابر ہونا لازم آئے گا، تو ہر عین کا غیر متناہی تقسیم کو قبول کرنا باطل۔ پتہ چلا کہ ہر عین غیر متناہی تقسیم کو قبول نہیں کرے گا، اور کسی عین کی جو تقسیم ہوگی تو تقسیم ہوتے 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 کسی حد پر تقسیم پہنچ کر متناہی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اب آگے اس جز کی تقسیم نہیں ہو پائے گی، اور جہاں پر تقسیم نے دم توڑ دیا، تقسیم متناہی ہو گئی، منتہی اور ختم ہو گئی، وہی جز الاجزاء ہو، تو جز الاجزاء کا ثبوت ہو گیا۔ تو جز الاجزاء کے اس بات پر یہ دوسری دلیل ہے، وہ اشہرھا، اور جز الاجزاء کے اس بات پر دیے گئے دلائل میں سب سے مشہور دلیل مشائخ کے نزدیک دو ہیں، وجہان دو ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر ہر عین کی غیر متناہی تقسیم ہوتی تو رائی کا دانہ پہاڑ سے چھوٹا نہ ہوتا، کیونکہ رائی کا دانہ اور پہاڑ میں سے ہر ایک کے اجزاء غیر متناہی ہوں گے، اور کسی چیز کا بڑا ہونا اور اس کا چھوٹا ہونا اجزاء کے کثیر اور قلیل ہونے کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے، اور کسی چیز کا بڑا ہونا اور کسی چیز کا چھوٹا ہونا یہ تو صرف اجزاء کے کثیر اور اس کے قلیل ہونے ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہاں کسی کے اجزاء دوسرے کے مقابلے میں قلیل و کثیر نہیں ہے، دونوں برابر ہے، اس کے غیر متناہی اس کے غیر متناہی۔ جب دونوں کے اجزاء غیر متناہی ہے، دونوں کسی سے کم یا زیادہ نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہوا، جب برابر ہوا تو رائی کا دانہ پہاڑ سے چھوٹا نہیں ہوا، اور یہ باطل ہے، رائی کے دانے پہاڑ سے چھوٹا نہ ہونا باطل ہے، برابر ہونا باطل۔ یہ باطل کیوں لازم آیا؟ ہر عین کی تقسیم غیر متناہی ماننے سے پتہ چلا ہر عین کی تقسیم غیر متناہی نہیں ہوگی، بلکہ کسی بھی عین کی تقسیم کرو گے تو بعض عین ایسا ہوگا کہ تقسیم کرتے 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 کہیں پر جا کر کے کسی جز پر جا کر کے تقسیم دم توڑ دے گی، تقسیم ختم ہو جائے گی، اب آگے تقسیم نہیں ہو پائے گی۔ جہاں پر جس حد پر جا کر تقسیم نے دم توڑ دیا، اسی حد پر وہ جز کیا کہلائے گا؟ جز لا یتجزا۔ تو جز لا یتجزا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ جز لا یتجزا موجود ہوا کہ نہیں ہوا؟
یہ دلیل ہے جز الاجزاء کے اس بات پر دیے گئے مشہور 2 دلیلوں میں سے پہلی دلیل والعظم والصغر انما وبکثرۃ الاجزاء وقلتها، اور کسی چیز کا بڑا اور چھوٹا ہونا یہ تو صرف اجزاء کے کثیر اور اس کے قلیل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اجزاء کا قلیل و کثیر ہونے کا تصور تو متناہی میں ہوتا ہے، اور اجزاء کا قلیل و کثیر ہونا تو یہ صرف، اور اجزاء کے قلیل و کثیر ہونے کا تصور تو صرف متناہی میں ہوتا ہے، غیر متناہی میں نہیں ہوتا ہے۔ جب اجزاء کے قلیل و کثیر ہونے کا تصور غیر متناہی میں ہوتا ہے تو پہاڑ کے اجزاء بھی غیر متناہی، رائی کے دانے کے اجزاء بھی غیر متناہی، جب دونوں کے اجزاء غیر متناہی تو دونوں اس کو کسی سے کم نہیں، جب کم نہیں تو دونوں برابر، اور جب ہونا باطل، جب یہ باطل تو ہر ایک غیر متناہی تصور ہونا باطل۔ دوسری دلیل والثانی ان اجتماع اجزاء الجسم لیس لذاتی وإلا لما قبل الافتراق فالله تعالى قادر على أن يفرغ فيه الافتراق الجزء لا جزاء، لأن الجزء الذي تنازعنا فيه إن أمكن افتراقه لزمت قدرة الله تعالى عليه دفعا للجزء وإن لم يمكن ثبت المدعى۔ بس دوسری دلیل جزء لا جزاء کی اس بات پر جو پیش کر رہے ہیں اس دلیل سے پہلے آپ 3 مقدمات کو سمجھیے۔ پہلا مقدمہ یہ سمجھیے، دھیان سے سنیے، جو چیز کسی چیز کی ذاتی صفت ہوتی ہے اس ذاتی صفت کا اس چیز سے زوال ممکن نہیں ہے۔ جیسے حرارت آگ کی ذاتی صفت ہے، حرارت آگ کا مقتضا ہے، آگ حرارت کا تقاضا کرتی ہے، آگ گرمی کا تقاضا کرتی ہے، گرمی کو چاہتی ہے۔ تو جو چیز کسی چیز کا مقتضا ہو وہ چیز اس کی ذاتی صفت ہوتی ہے، اور جو چیز کسی چیز کی ذاتی صفت ہوتی ہے اس ذاتی صفت کا اس چیز سے زوال اور انفکاک ممکن نہیں ہے۔ جیسے حرارت آگ کا مقتضا ہے، آگ حرارت کا تقاضا کرتی ہے، اور یہی حرارت آگ کی ذاتی صفت ہے، تو حرارت کا انفکاک اور زوال آگ سے ہو سکتا ہے نہیں، الا ماشاء اللہ، خال بہت کم، شاذ و نادر، اکا دکا واقعہ ہے کہ آگ سے حرارت منفک ہو گئی، جدا ہو گئی، زائل ہو گئی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی واقعہ، بہت کم اس مثال تو حکم ربی کے تحت ہوتا ہے، اللہ کا حکم کا تو نہیں ہوگا۔ تو حرارت آگ کی ذاتی صفت ہے اور حرارت آگ کا مقتضا ہے، تو یہ بتاؤ حرارت آگ سے کبھی جدا ہوتی ہے؟ حرارت کا آگ سے جدا ہونا ممکن ہے نہیں ہے۔ تو ثابت کیا ہو کہ جو چیز کسی چیز کا مقتضا ہو کر اس کی ذاتی صفت ہوتی ہے اس چیز کا، اس صفت کا اس چیز سے زوال اور انفکاک ممکن نہیں ہے۔ اس کو سمجھ گئے مثال سے؟ دوسری بات یہ سمجھو کہ افتراق اور تقسیم نام ہے اجزاء کے اندر اجتماعیت کے ختم ہو جانے کا۔ افتراق اور تقسیم اور تجزی نام کس کا ہے؟ جسم کے اندر اجزاء کی جو اجتماعیت ہے اس اجتماعیت کے ختم ہو جانے کا نام ہے۔ اور جسم کے اندر اجزاء کی اجتماعیت کے ختم ہو جانے کا نام افتراق اور تقسیم اور تجزی ہے۔
دوسری بات یہ سمجھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہے، اور جسم کے اندر جو اجزاء کی اجتماعیت ہے اس اجتماعیت کا زوال اور انفکاک ممکن ہے. یہ جسم ہے، اس جسم کے اندر اجزاء کی اجتماعیت ہے، اجزاء اس میں جمع ہیں، ان اجزاء کا انفکاک، ان اجزاء کا افتراق، ان اجزاء کی تجزی، ان اجزاء کا انقسام ممکن ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بات کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہے. یہ تین مقدمہ. پہلا مقدمہ کیا کہ جو چیز کسی چیز کی ذات کا مقتضا ہوتی ہے، اس کی ذاتی صفت ہوتی ہے، تو اس ذاتی صفت کا اور مقتضا کا اس چیز سے زوال انفکاک ممکن نہیں ہے. دوسری چیز، جسم کے اندر اجزاء کی اجتماعیت کے ختم ہو جانے کا نام ہی افتراق اور تقسیم اور انقسام ہے، اور جسم کا انقسام اور تقسیم اور تجزی ممکن ہے، تقسیم ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہے. تین باتیں ہوئی. اب ان تین باتوں کے بعد دلیل سمجھیے. دلیل کا دعویٰ یہ ہے کہ جسم کے اندر اجزاء کی جو اجتماعیت ہے وہ جسم کی ذات کا مقتضا اور جسم کی ذات کا ذاتی صفت نہیں ہے. یہ جسم ہے، اس کا جو اجزاء کی اجتماعیت ہے، یہ اجزاء کی اجتماعیت جسم کی ذات کا مقتضا نہیں ہے اور جسم کی ذاتی صفت نہیں ہے. کیونکہ اگر اجزاء کی اجتماعیت جسم کا مقتضا ہوتا، جسم کی ذاتی صفت ہوتی، تو اس صورت میں جسم تقسیم کو قبول کبھی نہیں کرتا، افتراق کو تقسیم قبول نہیں کرتا، تجزی کو تقسیم قبول نہیں کرتا. کیونکہ جو چیز کسی چیز کی ذات کا مقتضا ہوتی ہے، ذاتی صفت ہوتی ہے، اس چیز کا اس صفت کا، اس مقتضا کا اس چیز سے زوال و انفکاک ممکن نہیں ہے. تو اگر اجزاء کی اجتماعیت جسم کے اندر ہے، وہ جسم کی ذات کا مقتضا ہوتی، جسم کی ذاتی صفت ہوتی، تو جسم افتراق کو، تقسیم کو قبول نہیں کرتا. یعنی اس اجتماعیت کا زوال اور انفکاک جسم سے ممکن نہیں ہوتا، تجزی اور تقسیم ممکن نہیں ہوتا. جسم کے اندر جو اجزاء کی اجتماعیت ہے، اس اجتماعیت کا زوال، اس کا انفکاک جسم سے ممکن نہیں ہوتا. جسم کی تقسیم اور تجزی ممکن نہیں ہوتی. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کے اجزاء کے اجتماعیت کا ختم ہو جانا ممکن ہے، اجتماعیت کا زائل ہو جانا ممکن ہے. اور جسم کے اندر اجزاء کی اجتماعیت کا زائل ہونا، ختم ہو جانے ہی کوئی افتراق کہتے ہیں، تقسیم ہوتا ہے، تجزی کہتے ہیں. تو پتہ چلا کہ جسم کی تقسیم ممکن ہے اور جسم ہی کو عین کہا جاتا ہے. تو عین کی تقسیم ممکن ہے، عین کا افتراق ممکن ہے، عین کی تجزی ممکن ہے. اور جب عین کی تجزی تقسیم ممکن ہے تو اور اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ اس جسم کی، اس عین کی جتنی بار تقسیم ممکن ہے، جتنی بار افتراق ممکن ہے، جتنی بار تجزی ممکن ہے، ان تمام ممکنہ افتراقات اور تمام ممکنہ تقسیمات کو بالفعل موجود کر دے. اللہ اس بات پر قادر ہے. جتنی بار اس کی تقسیم ہو سکتی ہے، جتنی بار اس عین کی، اس جز کی تقسیم ہو سکتی ہے، تمام ممکنہ تقسیمات اور تمام ممکنہ افتراقات کو بالفعل موجود کر دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، کیونکہ اللہ تمام ممکنات پر قادر ہے. تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کے جتنی بار تقسیم ہو سکتی ہے، ساری تقسیمات کو بالفعل موجود کر دیں. اور جب بالفعل موجود کر دیں گے، 1000 بار، 100 بار، لاکھ بار، کروڑ بار، جتنی بار تقسیم ہو سکتی ہے، سارے تقسیم کو بالفعل اللہ نے موجود کر دیں. اس بار اللہ قادر ہے. جب اللہ اس پر قادر ہے تو مان لو اس جسم کی اللہ تقسیم کر کے فارغ ہو گئے. اب تمام ممکنہ تقسیمات کو جب اللہ نے موجود کر دیا، جتنا ہو سکتا ہے، جتنا ہوتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے، تو اب اس جز کی مزید اب کوئی تقسیم نہیں ہوتی. اور جب کوئی تقسیم نہیں ہوئی تو وہی جزء لا جزا ہوا، وہی جزء لا جزا ہوا. میرا دعویٰ ثابت ہو گیا. اب اے فلاسفہ، اگر تم کہتے ہو کہ اس جز کی آگے اور بھی تقسیم ہوگی
جتنے اجزاء اللہ تقسیم کر کے فارغ ہو گئے اللہ تعالیٰ، تو اس جز کی آگے تقسیم اور بھی ہوگی تم اگر کہتے ہو، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہوگی، کیونکہ جتنا تقسیم کرنا تھا اللہ سب تقسیم کر کے فارغ ہو چکے ہیں۔ اگر تم کہتے ہو اور تقسیم ممکن ہوگی اور ممکن ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سے عجز کو دفع کرنے کے لیے ماننا پڑے گا کہ ہاں اس کی تقسیم ہوگی۔ تو عجز کو دفع کرنے کے لیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تقسیم اور کریں گے، اس کا افتراق اور ہوگا، تو ایسی صورت میں یہ خلاف مفروض لازم آئے گا۔ لازم آئے گا کیوں خلاف مفروض لازم آئے گا؟ کیونکہ ہم نے تو یہ فرض کیا تھا کہ جتنے ممکنہ افتراقات تقسیمات تھے سارے ممکنہ افتراقات تقسیم اللہ نے موجود کر دیا، یہ مانا تھا، اور یہاں اس کی تقسیم پھر ہو رہی ہے، تو خلاف مفروض ہوا اور خلاف مفروض باطل ہے۔ اس لیے اگر اس کی تقسیم اب آگے نہیں ہو پائے گی، ہمارا مدعا ثابت ہو گیا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں تقسیم آگے نہیں ہوگی، اور جب تقسیم آگے نہیں ہوگی یہ جزء لا جزا ہوا، یہ جزء لا جزا ہوا۔ یہ جزء لا جزا کی اس بات پر دوسری دلیل ہے خلاف مفروض، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جسم کے اجزاء کا اجتماعیت جسم کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ جسم کے اندر اجزاء کی اجتماعیت اس جسم کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، ورنہ تو جسم افتراق کو قبول نہ کرتا، افتراق تقسیم کو جسم قبول نہ کرتا۔ بس اللہ حالانکہ افتراق کو قبول کرتا ہے، جسم افتراق کو تقسیم قبول کرتا ہے، یہ جسم جب افتراق تقسیم قبول کرتا ہے تو جسم کا افتراق تقسیم ممکن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ جسم کے اندر افتراق اور تقسیم کو اس جز تک پیدا فرما دیں جس جز کی اب آگے تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جس جز میں ہمارا اور فلاسفہ کا اختلاف ہے، اگر اس جز کی مزید تقسیم ممکن ہے تو اللہ تعالیٰ سے عجز کو دفع کرنے کے لیے اس پر اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا لازم آئے گا، اس وقت خلاف مفروض لازم آئے گا۔ اور اگر اس جز کی تقسیم ممکن نہیں ہے تو ہمارا مدعا ثابت ہو گیا، اور اگر اس جز کی تقسیم ممکن نہیں ہے تو ہمارا مدعا ثابت ہو گیا۔ مدعا کیا ہے؟ جو لا جزا ثابت ہے، جو لا جزا ثابت ہو گیا۔ پھر تجربہ اور دوسری یہ ہے کہ جسم کے اندر اجزاء کی اجتماعیت جسم کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، جسم کی ذات کا مقتضا اس کی ذاتی صفت نہیں ہے۔ اگر جسم کے اندر اجزاء کی اجتماعیت جسم کی ذات کا مقتضا اس کی ذاتی صفت ہوتی تو جسم افتراق کو تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ وإلا اگر جسم کے اندر اجزاء کی اجتماعیت جس کی ذاتی صفت ہوتی، جسم کی ذات کا مقتضا ہوتا، تو جسم افتراق اور تقسیم کو قبول نہیں کرتا ہے، اور افتراق تقسیم ہی کو تجزی کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جسم کے اندر جزء لا جزا کی حد تک تقسیم کو پیدا فرما دیں، اور جب جزء لا جزا کی حد تک تقسیم اللہ پیدا کر دیا تو جزء لا جزا ثابت ہو گیا، کیونکہ جس جز میں ہمارا اور فلاسفہ کا اختلاف ہے، جس جز پر فلاسفہ کہتے ہیں کہ آگے اس کی اور تقسیم ہوگی اور ہم کہتے نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس جز کے بارے میں ہمارا فلاسفہ کا اختلاف ہے، اگر اس جز کی مزید تقسیم ممکن ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے عجز کو دفع کرنے کے لیے اس پر اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا لازم آئے گا۔ اگر ہم کہتے ہیں اللہ اس کی تقسیم آگے نہیں کر پائے گا، اللہ عاجز ہوگا تقسیم کرنے سے نا، اور اللہ عاجز نہیں بلکہ قادر ہے، اس عجز کو دفع کرنے کے لیے اس پر اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا لازم آئے گا، اور یہ خلاف مفروض ہے۔ اور اگر اس جز کی مزید تقسیم ممکن نہیں ہے، وہ علم یمکن مزید تقسیم ممکن نہیں ہے تو ہمارا مدعا ثابت ہو گیا۔ مدعا کیا ہے؟ کہ جزء لا جزا ثابت ہے، یہ جزء لا جزا ثابت ہو گیا۔ جب ہمارا مدعا ثابت ہو گیا، یہ جزء لا جزا ثابت ہو گیا، یہ آخری دلیل ہو گئی جزء لا جزا کی اس بات پر۔ بس